جو کچھ دکھایا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے ہیڈن رکھی گئیں، جیسے کہ بعض ایکسپیریمنٹس ہماری لائف کو ہارم کر سکتے تھے، ہم مشکلات میں آ سکتے تھے۔ میں ان کو ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس کروں گی۔ پہلے تو میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتاتی چلوں جس سے ہماری زندگی کا تو تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ سال پہلے اینڈریس وال نے اپنے آپ کو ایک رائفل سے شوٹ کیا تھا، یہ پروف کرنے کے لیے کہ پانی میں مولکیولز کی ڈینسٹی کی وجہ سے بلٹ انہیں ہارم نہیں کرے گی۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹ پانی کے اندر کیا تھا، اور واقعی یہ ایکسپیریمنٹ بہت فیمس ہوا تھا کیونکہ ان کو بالکل بھی بلٹ نے ٹچ نہیں کیا تھا، جسٹ بیکاز آف ڈینسٹی۔ یہ ایکسپیریمنٹ کرنے میں وہ کامیاب تو ہو گئے تھے، مگر کافی خطروں سے کھیلتے رہتے ہیں وہ۔ Now you can read the details about him۔ مگر یہ ایکسپیریمنٹ صرف ان کی ذات تک محدود تھا۔ آپ جانتے ہیں ٹرینٹی ٹیسٹ کے بارے میں؟ یہ ٹرینٹی ٹیسٹ جولائی 16 صبح 5:29 کو کیا گیا۔ یہ سب سے پہلا ایٹامک بم کا ایکسپیریمنٹ تھا جو نیو میکسیکو کے شہر میں کیا گیا، بٹ یہ اتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا تھا کہ اس سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں۔ اس ٹیسٹ کو لیڈ کر رہے تھے اوپن ہائمر، اور اس کے بعد کہتے ہیں دماغی طور پہ کافی ڈیمیج ہوئے وہ۔ یہ جو ایکسپیکٹ کیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ، 50 گنا زیادہ بڑا ایکسپیریمنٹ نکلا، اور بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے اسٹیل ٹاور تک ایواپریٹ کر گیا۔ یہ اتنا ڈینجرس تھا۔ اوپن ہائمر نے اس کے بعد بہت کوشش کی کہ نیوکلیئر بمز بنانے کی اوپر سوچا جائے، ان پہ بین لگا دیا جائے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کولا بورڈ ڈیپ ہول کے بارے میں۔ 1970 میں سوویت یونین نے ارتھ کے ایک دم گہرا، بہت ہی زیادہ گہرا گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ اب آخر ایسا کیوں کیا گیا، اور اس سے دنیا میں کیا فرق پڑا؟ تاریخ گواہ ہے کہ 40,000 فٹ آج تک انسان کے ہاتھوں اتنا بڑا گڈھا نہیں کیا گیا، مگر انفارچونیٹلی 180 ڈگری سیلسیس تک پہنچ کر ان کو اندازہ ہوا کہ اب مزید ہم اس گڈھے کو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو رہا تھا اور جانوں پہ بات آ سکتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا؟ اس سے بہت بڑا سیویئر ارتھکویک آ سکتا تھا۔ اس کے بارے میں آپ یہ ڈیٹیل پڑھ لیں، یہ ساری ڈیٹیل میں نے مینشن کی ہے۔ پھر یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی، مزید ایکسپیریمنٹس ہوتے چلے گئے۔ اسٹار فش پرائم ایکسپیریمنٹ 9 جولائی 1962 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے یہ ایک ہائی نیوکلیئر ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ تھا۔ انسانوں دوارا آؤٹر اسپیس میں کیا گیا اس دھماکے کو۔ اس سے 7 سیٹلائٹس ڈیمیج ہوئیں، اور اوزون لیئر کو بھی اس نے کافی ڈیمیج کیا، اور اس سے بھی زیادہ ڈیمیج کر سکتا تھا۔ بٹ پھر اس کے بعد اس ایکسپیریمنٹ کو بھی روک دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں باقاعدہ بین بھی لگنے والا تھا کہ مزید ایکسپیریمنٹس نہیں کیے جائیں گے۔ یہ سب سے ڈینجرس ایکسپیریمنٹ تھا، اس سے کئی جانیں جا سکتی تھیں۔ اس کی بھی ڈیٹیل میں نے آپ کو مینشن کی، اس کو آپ ریڈ کر لیں۔ اب انسان یہیں تک نہیں رکا تھا، اب آیا سیٹی ایکسپیریمنٹ۔ اب یہ کون سا تھا؟ ٹیریسٹریل انٹیلیجنس، یہ ایک ٹرمینالوجی ہے اس کے لیے۔ یہ مشن اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کو ایلین سے بات کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے کہ 1896 میں نکولا ٹیسلا نے بتایا تھا کہ ان کو کچھ سگنلز ملتے ہیں، کچھ ویوز آتی ہوئی نظر آتی ہیں مارس سے۔ یہ شاید ایلینز ہیں جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں انسان سے۔ تو پھر یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کمیونیکیشن کی کوشش کی گئی ایلین سے۔ مگر اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ کچھ اس کی بھی ڈیٹیلز میں نے لکھی ہیں، مینشن کی ہیں، آپ اس کو بھی ریڈ کر لیں اور سوچیں انسان کس حد تک جا سکتا ہے، اور وہ ایکسپیریمنٹس ہماری
زندگی میں ہوتے رہے کہ ہم شاید مر سکتے تھے اور یہ دنیا ختم ہو سکتی تھی اور بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا اور بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو سکتی تھی، تو پلیز آئندہ کے لیے میری ایک طرف سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے ایکسپیریمنٹس نہ کیے جائیں، اور ان ایکسپیریمنٹس کو پلیز پلیز بین لگ جانا چاہیے، کیونکہ اس سے انسانی جان کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ ایکسپیریمنٹس جو کہ ایک انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے وہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر اس میں پوری ارتھ ڈیمیج ہونے کا ہو، اوزون لیئر کے ڈیمیج ہونے کا ہو، وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔